السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Muhammad Saqib Halimi. I am very fine. I hope all of you will be very fine. Dear my students, inshallah today we will be discuss about some useful verbs and their meaning, and as well as their first and second and third form. تو عزیز طلبہ، آج کے اس لیسن کو ہم شروع کرتے ہیں. آج کے اس لیسن میں بہت سارے آپ کے لیے نیو وربس ہیں. کچھ ایسے ورب بھی ہوں گے جو آپ پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آپ ان کے سیکنڈ اور تھرڈ فارم کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتے ہوں گے. تو آج کے اس لیسن میں ہم ان کے فرسٹ اور سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم کے بارے میں بھی جانیں گے. آج کے اس آن لائن سبق میں اور آن لائن کلاس میں جو پہلا ورب ہے وہ امپورٹ. امپورٹ کا معنی ہوتا ہے درآمد کرنا. آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ ایکسپورٹ ہوتا ہے. ایکسپورٹ معنی یعنی کسی چیز کو ہم جب باہر بھیجتے ہیں، یعنی کوئی ملک اپنے سامان کو جب دوسرے ملک بھیجتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ایکسپورٹ کرنا. کوئی جب ملک جیسے ہندوستان ملک اگر پاکستان سے کوئی سامان لے یا چائنا سے کوئی سامان لے تو اس کو امپورٹ کرنا بولتے ہیں، درآمد کرنا. در معنی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، میں، اور آمد یہ آمدن لفظ سے بنا ہے، یعنی اندر کرنا، کسی چیز کو اندر کرنا. یہ باہر ملک سے اپنے ملک میں کسی سامان کو حاصل کرنا. اور ایکسپورٹ معنی ہوتا ہے کسی سامان کو باہر بھیجنا. تو امپورٹ کا معنی ہوتا ہے درآمد کرنا. اور اس کی سیکنڈ فارم آتی ہے امپورٹڈ، ای ڈی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اور تھرڈ فارم جو پاسٹ پارٹیسپل ہے وہ بھی ای ڈی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، امپورٹڈ. میں بولتے بھی ہے کہ یہ چیز امپورٹڈ ہے، یعنی باہر سے آئی ہوئی ہے. اور آج کے اس لیسن میں جو نیکسٹ ورب ہے وہ امپریس. امپریس کا معنی ہوتا ہے متاثر کرنا. جیسے ہم انگریزی میں استعمال کرتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، یعنی جو انسان کسی چیز سے پہلی بار متاثر ہو جائے یا کسی کو پہلی بار متاثر کرے تو وہ آخر تک وہ چیز قائم رہتی ہے. تو اسی لفظ سے جو ورب ہے وہ امپریس. امپریس معنی ہوتا ہے کسی کو متاثر کرنا، کسی پر پربھاؤ ڈالنا. اور اس کے سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم جو ہے وہ امپریسڈ ای ڈی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اور آج کے اس لیسن میں جو نیکسٹ ورب ہے وہ امپروو. امپروو معنی ہوتا ہے اصلاح کرنا، کسی بہتر کر لینا، سدھار کر لینا. یہ سب معنی اس کا ہوتا ہے امپروو. اسی سے امپروومنٹ، اصلاح، سدھار، درستگی، یہ سب معنی اس کا ہوتا ہے. اس کی سیکنڈ فارم صرف ڈی اس میں جوڑیں گے، چونکہ ورب کے آخر میں ای ہے. تو ہم امپرووڈ، یہ پاسٹ فارم ہے، اور پاسٹ پارٹیسپل فارم جو ہے امپرووڈ. اور آج کے اس لیسن میں جو نیکسٹ ورب ہے وہ انکریز. انکریز معنی ہوتا ہے بڑھنا اور بڑھانا. آپ نے میتھ پڑھا ہوگا تو میتھ میں یہ لفظ عام طور سے استعمال کرتے ہیں، انکریز کسی چیز کو بڑھانا اور ڈکریز کسی چیز کو گھٹانا. اور ایسے بھی یہ لفظ ہم پڑھتے رہتے، آپ نے پڑھا ہوگا. تو انکریز معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھانا، کسی چیز کو اضافہ کرنا. اور انکریزڈ اس کی سیکنڈ فارم ہے، اور تھرڈ فارم بھی انکریزڈ، صرف ڈی جڑے گا دونوں فارم میں. اور انکلوڈ. انکلوڈ معنی ہوتا ہے شامل کرنا، کسی کو اپنے ساتھ کر لینا، شامل کر لینا. اور اس لفظ کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایکسکلوڈ، باہر کر دینا. یعنی کسی کو ہم اپنی جماعت میں شامل کر لیں تو اس کو انکلوڈ بولیں گے. کسی کو جماعت سے باہر کر دیں تو اس کو لیتے ہیں ایکسکلوڈ. ایکسکلوڈ، ای ایکس سی ایل یو ڈی ای. تو ایکسکلوڈ معنی ہوتا ہے خارج کرنا، نکال باہر کرنا. اور انکلوڈ جو آپ کے اس لیسن میں ہے اس کا معنی ہوتا ہے شامل کرنا ہے، انکلوڈڈ. اس کا سیکنڈ فارم ہے، اور انکلوڈڈ تھرڈ فارم بھی سیم ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ورب ہے وہ انفارم. انفارم کا معنی ہوتا ہے اطلاع دینا، کسی کو باخبر کرنا. جیسے آپ بولتے ہیں کہ فلاں آدمی کو انفارم کر دو، یہ فلاں آدمی کو بتا دو. اسی لفظ سے بنا ہے انفارمیشن. انفارمیشن خبر کو بولتے ہیں. اسے سیکنڈ فارم تھرڈ فارم انفارمڈ ای ڈی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں.
اور جو نیکسٹ ورڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، انہیرٹ۔ انہیرٹ مطلب ہوتا ہے ورثے میں پانا۔ ورثے میں پانے کا مطلب یہ ہے کہ مان لیا آپ کے والد انتقال کر گئے ہوں اور آپ وہ 3 لڑکے چھوڑ گئے ہوں، تو جو چیز وہ چھوڑ گئے ہوں ان کی چھوڑی ہوئی چیز جو آپ کو ملے گی وہ آپ ورثے میں پائیں گے۔ تو انہیرٹ میں ہوتا ہے ورثے میں پانا۔ انہیریٹڈ اس کی سیکنڈ فارم ہے، اور تھرڈ فارم بھی انہیریٹڈ استعمال کرتے ہیں۔ انجرڈ آپ نے سنا ہو زخم لگانا، اور انجرڈ زخمی، جب انسان بولتے ہیں انجرڈ ہو گیا، اور انجرڈ میں ہوتا ہے زخم لگانا۔ اور آج کے سبق میں جو نیکسٹ ورب ہے وہ انکوائر۔ انکوائر کا معنی ہوتا ہے پوچھنا۔ انکوائری آپ دیکھتے ہوں گے بس اسٹاپ یا ریلوے اسٹیشن وغیرہ پہ، انکوائری ہم کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، یعنی پوچھ تاچھ کرنا۔ تو انکوائر کا معنی ہوتا ہے پوچھ تاچھ کرنا یا پوچھنا، سوال کرنا۔ اس کے سیکنڈ فارم انکوائرڈ اور انکوائرڈ استعمال کرتے ہیں۔ اور آج کے اس لیسن میں جو نیکسٹ ورب ہے وہ ہے انسپیکٹ۔ انسپیکٹ بولتے ہیں معائنہ کرنے کو، انسپیکٹر۔ جو آپ نے سنا ہوگا پولیس محکمے میں لفظ انسپیکٹر استعمال ہوتا ہے، معائنہ کرنے والا، اسی لفظ سے بنا ہے انسپیکٹ۔ انسپیکٹ یہ ورب ہے، معائنہ کرنا، کسی چیز کو دیکھنا۔ اس کی سیکنڈ فارم انسپیکٹڈ آتی ہے، اور تھرڈ فارم بھی انسپیکٹڈ استعمال کرتے ہیں۔ اور آج کے اس لیسن میں جو نیکسٹ ورب ہے وہ انسسٹ۔ انسسٹ معنی ہوتا ہے اصرار کرنا، یعنی کسی کی چیز کو بار بار کرنا، کسی چیز کو بار بار کرنے کے لیے کہنا، اس کو بولتے ہیں انسسٹ، اصرار کرنا۔ انسسٹڈ اس کے سیکنڈ فارم آتی ہے، اور تھرڈ فارم بھی انسسٹڈ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ورب ہے وہ انوینٹ۔ انوینٹ آپ نے سنا ہوگا، اسی سے انوینشن اس لفظ سے ناؤن بنتا ہے۔ انوینشن ایجاد کو بولتے ہیں، انوینٹ معنی ہوتا ہے ایجاد کرنا۔ اس ورب کی جو سیکنڈ فارم انوینٹڈ اور تھرڈ فارم بھی انوینٹڈ استعمال کرتے ہیں۔ انوائٹ یہ آپ نے سنا ہوگا، اس لفظ سے بنا ہے انویٹیشن بولتے ہیں ہم، دعوت کو بولتے ہیں انوائٹ معنی دعوت دینا۔ انوائٹڈ یعنی آپ یہ بولے کہ میں انوائٹڈ مدعو کو بھی بولتے ہیں، اور انوائٹڈ یہ تھرڈ فارم اور سیکنڈ فارم دونوں استعمال کرتے ہیں، صرف اس میں ڈی جڑے گا چونکہ ورب کے آخر میں ای ہے۔ اور انوالو معنی ہوتا ہے کسی چیز میں شامل ہونا۔ ایک لفظ آپ نے پیچھے پڑھا ہے انکلوڈ۔ انکلوڈ مطلب کسی چیز میں شامل انوالو کا معنی ہوتا ہے شامل کرنا۔ پیچھے لفظ آپ نے انکلوڈ پڑھا ہے، اس کا معنی بھی شامل کرنا ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے انوالو معنی بھی شامل کرنا۔ اور انوالو اس کی سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم دونوں سیم ہیں۔ اور جو نیکسٹ ورب ہے وہ ہے اریگیٹ۔ اریگیٹ معنی ہوتا ہے کہ سیراب کرنا، اور اریگیٹڈ اس کی سیکنڈ فارم ہے، اور تھرڈ فارم بھی اریگیٹڈ استعمال ہوتا ہے، سیراب کرنا اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو اریگیٹ کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا۔ سیراب یعنی جس کو آپ آب پاشی کرنا بھی بولتے ہیں، ہے نا، آب پاشی کرنا، سینچائی کرنا، یہ سب معنی اس کا کر سکتے ہیں۔ اسی لفظ سے بنا اریگیشن، سینچائی کو بولتے ہیں۔ اور جو نیکسٹ ورب ہے آج کے سیشن میں وہ ہے جوک۔ جوک معنی ہوتا ہے مذاق کرنا، اور اس کے سیکنڈ فارم جوکڈ استعمال کرتے ہیں صرف ڈی کے ساتھ۔ اور آج کے اس لیسن کا جو سیکنڈ لاسٹ ورب ہے وہ ہے جوائن۔ جوائن معنی میں بھی ہوتا ہے شامل کرنا، اور جوائن کی سیکنڈ فارم جوائنڈ اور تھرڈ فارم بھی جوائن ہی استعمال کرتے ہیں۔ اور آج کے اس لیسن کا جو آخری ورب ہے وہ ہے کک۔ کک معنی ہوتا ہے
ٹھوکر لگانا. اور کک کا ایک معنی لات سے مارنا بھی ہوتا ہے، اور اسے سیکنڈ فارم ککڈ اور تھرڈ فارم ککڈ استعمال کرتے ہیں. عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ ان الفاظ کو اپنے کاپی پہ نقل کر لیں اور اس کی میننگ کو بھی لکھیں، اس کے سیکنڈ فارم تھرڈ فارم کو بھی اپنی کاپی میں نقل کریں اور ان الفاظ کو یاد بھی کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.